شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات من رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے موسم اور وقت کی مناسبت سے سورۃ فجر کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ یہ تقریباً 5 چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بسند حسن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے۔ آج انشاءاللہ انہی آیات و انہی حدیث پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ عشر ذی الحجہ ہے، اس کے مخصوص احکام ہیں اور اس کی بڑی اہمیت، عظمت اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اولا تو اس کے ان دنوں کی قسم کھائی، فرمایا والفجر، قسم فجر کی۔ فجر کی کون سی فجر ہے؟ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر۔ کہا جاتا ہے کہ فجر سے مراد، بہت سارے اہل علم نے کہا یوم النحر کی فجر ہے یا یوم عرفہ کی۔ اللہ رب العالمین اس عشرے میں ایک دن ایسا ہے جس کی قسم کھائی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 دنوں کی، 10 راتوں کی، یعنی تمام اہل علم کے نزدیک ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک یہ عشرہ ہے۔ ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ والشفع، اور قسم ہے اس دن کی جو شفعہ ہے۔ شفعہ سے مراد کہا جاتا ہے کہ یہ یوم النحر مراد ہے، قربانی کا دن مراد ہے۔ والوتر، اور قسم ہے اس دن کی جو طاق ہے، اس سے مراد کہتے ہیں یوم عرفہ ہے۔ ان تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی عزت افزائی، اس کے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے کھاتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے بسند صحیح نقل کیا، آپ نے ارشاد فرمایا افضل ایام دنیا ایام العشر۔ دنیا میں جتنے ایام اور جتنے دن اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان میں سب سے برکت اور عظمت اور فضیلت والے دن جو ہیں، جن کے مقابلے میں کوئی دن فضیلت نہیں رکھتا، وہ عشر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ابتدائی 10 دن جو ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک، یہ افضل ایام دنیا ہے۔ سال میں کوئی اور دن ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔
اس سے بھی بڑی عظمت اور فضیلت ثابت ہوئی۔ پھر جب آپ حضرات نے سن لیا کہ ان دنوں کی بڑی فضیلت اور بڑی عظمت ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، تو یہ بھی ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ زمانہ اور مکان جگہ بدلنے سے انسان کے اعمال کا اجر و ثواب بھی اسی حساب سے گھٹ جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ جو جتنے افضل ایام ہوں گے ان افضل ایام میں نیک اعمال بھی کریں گے تو نیک اعمال بھی بنسبت اور دنوں کے ان میں زیادہ افضل ہو جائیں گے۔ برابر یہ فرق پڑتا ہے مکان اور زمان۔ مکان کی مثال تو ہمارے سامنے یہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک انسان ابھی عشاء کی نماز پڑھی، 4 رکعت نماز پڑھی عشاء کے، الحمدللہ ہر ایک نے 4 رکعت پڑھی۔ کچھ لوگ اپنے دکان پر پڑھے ہوں گے، کچھ لوگ اپنے گھر میں پڑھ لیے ہوں گے، کچھ لوگ محلے کی مسجد میں، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو کہاں مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں، اور کچھ اس سے بھی نصیب والے ہوں گے جو کہاں پڑھ رہے ہیں، حرم کے اندر۔ ہر ایک نے 4 ہی رکعت نماز پڑھی ہوگی، لیکن گھر میں نماز پڑھی، نیت وہی، پڑھنے والا وہی، عبادت وہی، لیکن صرف جگہ بدل رہی ہے۔ گھر میں پڑھا تو 1 نماز کا ثواب ہے، یہی ہوا نا، اور مسجد میں آ کے نماز پڑھا تو 1 نماز کا ثواب کتنا؟ 27۔ چونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد اللہ مساجدها، سب سے مقدس جگہیں جو ہیں دنیا کے اندر اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا نزدیک کیا کون ہے؟ وہ مسجدیں ہیں۔ پھر اگر دنیا کے تمام ہماری اور جو شہر ہیں ان میں بہت بڑا تقدس مدینہ طیبہ کو حاصل ہے، مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں کوئی جا کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اسی 1 نماز کا ثواب کتنا ہو گیا؟ 1000 بن گیا۔ پھر اگر کوئی مکے میں پہنچ گیا جو پوری کائنات میں سب سے افضل مقام ہے، للذی ان اول بیت وضع للناس للتی مکہ، جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے ام القری بنایا اور اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کے لیے منتخب کیا، وہاں جا کے کوئی نماز پڑھتا ہے اسی 1 نماز کا ثواب کتنا ہو جاتا ہے؟ 1,00,000۔ دیکھیں ایسے ہی زمانے کا خیال رکھ لیں۔ اللہ اکبر، وقت کو ذرا دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سددوا وقاربوا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ۔ دیکھا آپ نے 24 گھنٹے میں اللہ رب العالمین سب سے مقدس وقت جو رکھا ہے صبح اور شام۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت کیا؟ استعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ۔ لوگوں سددوا وقاربوا، سیدھے راستے پر چلو، عمل کرتے رہو، کوشش کرو نیک اعمال کرنے کی، لیکن یاد رکھو وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، صبح شام کا جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھنا۔ جو یہ 24 گھنٹے میں یہ 2 وقت ہیں صبح شام، ان کے بڑے مقدس اوقات ہیں۔ ان وقتوں میں انسان تھوڑا سا بھی عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتے ہیں۔ اشارہ آپ نے کیا 24 گھنٹے میں جو کچھ کوتاہی رہ جاتی ہے، اگر صبح شام کی عبادت کی جائے تو اللہ رب العالمین اس ساری کوتاہی کو پوری کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کیسے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الصلاۃ افضل یا ای الدعاء، آپ بتائیں یا رسول اللہ سب سے افضل نماز کون سا وقت؟ تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل وقت۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جو فی اللیل اخیر، رات کا آخری۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سماع دنیا پر نازل ہوتا ہے، خاص طور سے اعلان کرتا ہے۔ پھر دوسری حدیث آپ ذرا دیکھیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ قبولیت دعا کا سب سے بہتر وقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رات کا آخری حصہ سحر کے وقت، اس وقت اللہ تعالیٰ دعائیں بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعے کا دن پورے ہفتے بھر میں سب سے مقدس دن، خیر و برکت والا دن کون ہے؟ ٹائم کے لحاظ سے جمعے کا دن ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ ذرا دیکھیں جمعے کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت دے رکھی ہے۔ جمعے کی عبادات جو ہیں بنسبت اور دنوں کی عبادات سے افضل،
اور اللہ رسول نے فرمایا ایک گھڑی اللہ نے جمعے کے دن ایسی رکھی ہے فضیلت والی کہ جو انسان اس گھڑی میں جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے اور سارے ایام جو ہیں وہ یکساں نہیں رکھے، کہیں کسی کو کسی پر فضیلت دے رکھی ہے، تو پورے سال بھر میں سب سے افضل ایام جو ہیں کون سا ہیں؟ وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اس لیے ان 10 دنوں کو جب اللہ نے سب سے افضل ایام قرار دیا ہے تو ان دنوں میں نیک عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ چنان صحیح بخاری اور مسلم کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الایام العشر قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء او كما قال عليه السلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ نیک عمل تو ہمیشہ کرتے رہتے ہو، لیکن یاد رکھنا ما من ایام العمل الصالح فیہن، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ محبوب، جتنا زیادہ پسندیدہ اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعث اجر و ثواب ہیں، آج نے فرمایا کسی اور دن میں نیک اعمال کا وہ اجر و ثواب نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی بڑی قربانیاں دینی پڑے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ رمضان کی طرح اس کے روزے فرض کر دیتا تب تو سبھی رکھتا، بھائی روزہ نہیں رکھیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے امت کا، فرض نہیں قرار دیا کوئی عمل، اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں کوئی عبادت فرض قرار نہیں دی، وہی عبادتیں جو عام دنوں میں کرتے ہیں اتنی ہی فرض ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں میں جس میں کوئی خاص عبادت فرض نہیں قرار دیا، پوری دنیا سال میں سب سے اچھے دن قرار دے دیا۔ اور اللہ رسول نے یہ بھی بیان فرما دیا ان 10 دنوں میں عمل صالح کا جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ کسی اور دن میں نہیں ہے۔ میرے بھائی فرض کا ادا کر لینا تو سب کے لیے آسان ہے، اتنے لوگ فرائض کی پابندی کر لیتے ہیں، لیکن ابھی پوچھا جائے تہجد کی نماز کون نہیں پڑھتا تو سر میرا ہاتھ خود اٹھے گا، میں نے نہیں نماز پڑھتا۔ تہجد پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ فرائض کی پابندی آدمی بہت کر لیتا ہے، لیکن نوافل جو اجر و ثواب والی عبادتیں ہیں ان کی انسان پابندی نہیں کرتا۔ یہ 10 دنوں میں جتنی عبادات ہیں سب نوافل ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب ذرا غور کریں۔ جب اللہ رسول نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ان 10 دنوں میں نیک اعمال کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے سال میں کسی اور دن نیکیوں کا وہ اجر و ثواب نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں ہے۔ اتنی عظمت آپ نے بیان کر دیا کہ صحابہ کرام نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں میں وہ اجر و ثواب نہیں پاتا مجاہد جو نفلی عبادات کا پاتا ہے، نیکیوں کا ان اشروں میں پاتا ہے، ان دنوں میں پاتا ہے؟ آنے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ کا بھی وہ اجر و ثواب نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں نیک اعمال کا ہے۔ فرمایا اس سے اندازہ لگائیں کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے، لیکن نفل ہونے کی وجہ سے ہم میں سے کوئی انسان توجہ نہیں، صرف قربانی پر نگاہ ہوتی ہے بس، اور یوم عرفہ پر، اس کے علاوہ کوئی توجہ ہماری نہیں ہوتی۔ یہ قسم کا امتحان ہمارا ہے، کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کون توجہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں صرف ایک مجاہد ایسا ہے جس کا اجر و ثواب ان 10 دنوں میں بھی نیک عمل سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ کون سا مجاہد؟ الا رجل خرج بنفسه وماله، وہ مجاہد جو اپنی جان اور اپنا مال
دونوں لے کر کے اللہ تعالیٰ کے راہ میں نکلا اور کوئی چیز پلٹ کر نہ آئی. دشمنوں نے اسے شہید کر دیا، مال لوٹ لیا، سواری پر قبضہ کر لیا، کوئی چیز واپس نہ آئی. صرف اس مجاہد کا اجر و ثواب ان 10 دنوں میں نیک عمل کے اجر و ثواب پر بھاری ہوتا ہے. اللہ تک کے رسول نے اسی لیے ہمیں متنبہ کیا کہیں ایسا نہ ہو یہ دن ایسے ضائع ہو جائے. آپ نے فرمایا اے لوگو افعلوا الخیر دہرکم، افعلوا الخیر دہرکم، ہمیشہ تم نیک اعمال کرتے رہو، زندگی کے ایک ایک لمحے کو اچھے کام میں استعمال کرنے کی کوشش کرو، کوئی وقت ضائع نہ ہو جائے. اسی لیے واللہ نبی علیہ السلام کا فرمان ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا عائشہ اگر انسان کو جنت بھی مل جائے تو قیامت کے دن ایک چیز پر افسوس، صرف ایک چیز پر افسوس کرے گا. حالانکہ جنت مل جانے کے بعد کسی چیز پر افسوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی آدمی کو صرف ایک چیز کا افسوس ہوگا. اللہ رسول وہ کیا ہے؟ ما من ساعۃ تمر بابن آدم لم یذکر اللہ فیہا. عائشہ افسوس اس بات پر کرے گا کہ زندگی میں کچھ اوقات اس کے ایسے گزر گئے فضول جس میں کوئی نیک کام نہیں کیا، یہاں تک کہ سبحان اللہ الحمدللہ بھی نہیں کیا. آج ہمارا ٹائم کتنا گزر جاتا ہے دوست. ابھی نماز پڑھنے کے بعد یہاں درس ذرا لمبا ہو جائے آدمی اٹھنے لگتا ہے، نماز زیادہ لمبی ہو جائے تو کوئی ایسی مسجد ڈھونڈے گا جو جلدی نماز سے فارغ ہو جائے. اور یہی آدمی باہر نکل کر کے دوستوں کے ساتھ ممکن ہے آدھی رات تک ایسی فضول چیزوں میں وقت گزارے گا جس میں نہ دنیا کوئی فائدہ نہ دین کا کوئی فائدہ. یہاں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ما من ساعۃ، عائشہ تھوڑا سا وقت بھی اگر انسان کی زندگی کا ایسا گزر گیا جس میں اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، یہاں تک کہ بدوقت سبحان اللہ الحمدللہ بھی نہ پڑھا، کم سے کم ذکر ہی کر لیا ہوتا ایک مرتبہ، وقت ایسے گزر گیا، قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اسی وقت پر افسوس کرے گا کاش وہ تھوڑا سا ٹائم جو بیکار نکل گیا بیٹھے ہوئے اس میں اگر 2-4 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ یا کوئی نیک کام کر لیے ہوتے تو آج اور اعلیٰ درجے کی جنت ہمیں مل گئی ہوتی. یہ ہے وقت میں. اسی لیے آپ نے فرمایا افعلوا الخیر دہرکم، نیکیاں ہمیشہ کرتے رہو، جو اللہ نے زندگی دی ہے اس زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، نیکیاں کرتے رہو. آگے نمبر 2 وَتَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ رَبِّكُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفْحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ. اے لوگو لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں کچھ نیکیوں کے سیزن ہیں، کچھ رحمت اور برکتیں کی مخصوص ایام ہوائیں چلتی ہیں. وہ جو مخصوص اوقات ہیں رحمتوں کی برکتوں کی، اللہ رب العالمین کی مغفرت اور بخشش کی جو ہوائیں چلتی ہیں ان کا ضرور خیال رکھنا. وَتَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ رَبِّكُمْ، ان اوقات کا ذرا خیال رکھنا، انتظار کرنا، اور جب وہ مل جائے تمہیں تو ان سے خوب زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لینا. کہیں ایسے نہ ہو کہ لاپرواہی کرو اور رحمت اللہ رب العالمین کے رحمتیں اور برکتیں مغفرت اور بخشش کی ہوائیں چلے اور تم ان سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور وہ گھڑیاں اور وہ وقت گزر جائے ایسے. کیوں؟ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ، چونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے فیصلہ کر رکھا ہے کہ سال میں مختلف اوقات ایسی ہوائیں ہماری رحمتوں و برکتوں کی چلتی رہیں گی تاکہ تم ان سے بھرپور فائدہ اٹھا کر کے زیادہ زیادہ نیکیاں اکٹھا کر لو. ابھی رمضان گزرا رحمتوں و برکتوں کا، فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے سارے دروازے کھول دیے گئے. پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، رحمت و برکت کہ ضائع نہ چل ہو جائے. ان کے اندر نیک اعمال کم سے کم بعض اہل علم نے نقل کیا کم سے کم 4 اعمال کا تو خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1 کثرت سے ذکر الہی.
اللہ رب العالمین ان دنوں میں ذکر الہی کا حکم دے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور چاہیے کہ ان دنوں میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. یہ اللہ رب العالمین ذکر کرنے کا حکم سورہ حج کے اندر. اسی طرح سے سورۃ البقرہ کے اندر ذکر کرنے کا حکم دیا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد بن حنبل کی میں منقول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد، اللہ کے بندو، یہ سب سے مقدس ایام ہیں سال کے، ذی الحج کے 10 دن جو ہیں یہ بڑی فضیلت والے ایام ہیں، یہ ضائع نہ جائیں، ان کو اچھے کاموں میں استعمال کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، خوب زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کر لو. اگر کوئی زیادہ نیکی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ رسول کیا فرماتے ہیں، فاکثروا فیہن من التسبیح والتہلیل والتکبیر، خوب کثرت سے ان 10 دنوں کے اندر کیا پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس قسم کے کلمات کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے. ایک تو یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیو، ذکر الہی ضرور ہونا چاہیے. اور ذکر الہی وہ عمل ہے جس کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فلاح اور کامیابی، اللہ رب العالمین نے کامیاب فلاح موقوف رکھا ہے کہ اس پر ذکر ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اگر غور کیا جائے تو یہاں ذکر الہی میں فلاح جو ہے دنیا و آخرت دونوں کی. ذرا غور کریں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب ترجمہ سنیں، میں نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر الہی سے دنیا کا بھی فائدہ اور آخر دونوں کی کامیابی. کیوں؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے تو پھر کیا کرو، زمین پر پھیل جاؤ اور کیا ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ کا فضل. فضل سے مراد یہاں کیا ہے، رزق حلال. فانتشروا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل رزق حلال ڈھونڈو. آگے کیا فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر وہیں جمعے تک نہیں، بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کاروبار میں، لین دین میں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ذکر الہی جو ہے بہت بہترین نسخہ ہے. رب العالمین نے اعلان کر دیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو تو ہم تمہیں بھی یاد رکھیں گے. میرے بھائی ایک عمل تو ہے. دوسرا عمل میرے بھائیو حج اور عمرہ ہے. کیا حج اور عمرہ ہے؟ حج اور عمرہ. الحمدللہ جو بھائی حج اور عمرے میں گئے اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول فرمائے. تیسرا بہترین عمل ان 10 دنوں میں جو ہے میرے بھائیوں، جس کی خاص طور سے جس کا تذکرہ حدیثوں کے اندر ہے، وہ روزہ ہے. روزہ. اب روزے 2 طرح کے ہیں، ایک تو یوم عرفہ کا روزہ اور پورے دوسرے 9 دن کا روزہ. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، بعض ازواج مطہرات کہا کرتی ہیں نبی علیہ السلام عاشورے کا روزہ کبھی ترک نہیں کرتے تھے، ذی الحج کے پہلے عشرے کا 10 دن کا روزہ کبھی نہیں ترک کرتے تھے، مہینے میں 3 دن کا روزہ نبی علیہ السلام کبھی ترک نہیں کرتے تھے. بعض اہل علم نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد بڑی اچھی بات کہی، کہا دیکھو ان 10 دنوں میں، اس عشرے میں روزہ رکھ لینا کتنا بڑا کمال ہے. کیوں؟ حضرت ابو امامہ آئے، یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھو. پھر چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد پھر آتے ہیں، یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ رسول نے پھر ان کو وہی روزہ رکھنے کا بار بار سوال کرتے ہیں. ہر سوال میں اللہ رسول نے کیا بتایا؟ روزہ رکھو. تو بات کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی اور
آنے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ. اللہ اکبر. میں نے 3 مرتبہ کہا، بار بار کہا کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو روزہ رکھو. فإنہ لا عدل لہ، چونکہ روزے سے بڑا کوئی عمل نہیں جو انسان کو جنت میں داخل کر سکے. اللہ اکبر. یہ حدیث صحیح میرے بھائیو. اس لیے اے نبی علیہ السلام اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ نے استطاعت دیا ہے تو پورے عشرے کا روزہ رکھیں، نہیں تو کم سے کم یوم عرفہ کا. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یوم عرفہ یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرمائیں. آپ نے فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کا گناہ اس کے رکھنے والے کے معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر پوچھا گیا اچھا یوم عرفہ کا روزہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو کفر السنۃ الماضیۃ والآتیہ، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ. اتنا فضیلت والا روزہ کون ہے میرے بھائیو؟ یہ ساری برکت کس کی؟ عشرے ذی الحجہ کی. تو اس لیے اور ایک بات یاد رکھیں، یہ بھی کوئی ضرور نہیں، چونکہ بعض لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں تو اندازہ یہ لگا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پورے 9 دن کا رکھنا ہے تو پہلی ہی تاریخ سے روزہ رکھیں، تب سمجھ گئے نا، یا پورا رکھنا ہے. نہیں، آپ پہلی تاریخ کو رکھے یا نہیں رکھے ہیں، آپ 1 دن رکھ لیں، 2 دن رکھ لیں، 3 دن رکھ لیں. مثال کے طور ابھی یوم عرفہ آ رہا ہے، اگر ڈیوٹی ہے نہیں رکھ پاتے، 1-2 دن سے چھٹی پہلے اس دن آپ رکھ لیں. 1 روزہ، 2 روزہ، 3 روزہ، آپ جیسے چاہے رکھیں. نفلی عبادت فرض نہیں ہے، بس روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. نمبر 4 چوتھا عمل اس عشرے میں جس کی بڑی رغبت دلائی گئی ہے وہ قرآن پاک، وہ قربانی ہے. 10 ذی الحجہ کو فصلی لربک وانحر. اے نبی یا اے بندے، نماز بھی پڑھو رب کے لیے اور رب کے لیے قربانی بھی کریں. تو یہ 4 اعمال. اس کے علاوہ تلاوت قرآن بہترین اعمال ہے، ذکر اذکار، توبہ، استغفار، جتنے بھی آپ نیک اعمال کر سکتے ہو ہر نیکی آپ کریں. صدقات اور خیرات کر ڈالیں. کوئی مخصوص اعمال اس مہینے میں خاص نہیں کیے گئے ہیں. یہ 4 جو ہم نے بتائے زیادہ حدیثوں میں رغبت ان کی دلائی گئی ہے. ابھی آپ نے سنا کہ کم سے کم اتنا تو ضرور ہے فاکثروا فیہن من التسبیح والتہلیل والتکبیر، ذکر اذکار کیے جائیں. اس طرح سے بہت ساری باتیں اس عشرے کے متعلق ہیں. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، اور ممکن ہے کہ اب اس کے بعد تو میرے خیال اس میں اگلا تو عرفے کے دن رہے گا نا، عرفے کا دن. ہاں بس اتنا یاد رکھیں کہ ایک تو یہ کہ عرفے کے روزے کی تاکید آپ نے سن لیا. نمبر 2، جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا کہ ناخن، بال وغیرہ نہ تراشے، جسم کے چمڑے نہ نوچتا رہے. پھر نبی علیہ السلام نے قربانی کی بڑی تاکید بیان کی. قرآن پاک میں قرآن بیانی کی تاکید آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت براء ابن عازب وغیرہ سے منقول ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی کہتے امرانا ان نستشرف العین والاذن. نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو حکم دیا، بقرعید کا موقع تھا، ہم لوگ جانور خریدنے کے لیے جا رہے تھے قربانی کا، تو اللہ رسول نے فرمایا ان نستشرف العین والاذن. اللہ رسول نے فرمایا دیکھو بکرا خریدنے کے لیے جانا، قربانی کے جانور، تو خوب غور سے قربانی کے جانور کی آنکھ اور ناک کو دیکھ لینا. پھر آپ نے فرمایا حضرت علی کہتے ہیں وَأَمَرَنَا أَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاء. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا 4 قسم کے عیب کان میں ہیں، جس جانور کو قربانی کے لیے خریدنا اس کے کان 4 عیب سے پاک ہوں. نمبر 1 سامنے سے کٹا ہوا نہ ہو. نمبر 2 پیچھے سے کٹا ہوا نہ ہو. نمبر 3 گول سوراخ نہ ہو. نمبر 4 لمبائی میں وہ پھٹا ہوا چیڑا ہوا نہ ہو. آپ نے فرمایا یہ 4 عیب سے پاک ہو. اسی طرح سے اگر کسی بکرے کا کان ہی پورا کسی نے کاٹ دیا ہے تو اس کی تو بدرجہ اولا قربانی نہیں ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو سختی کے ساتھ کہ وہ جانور لنگڑا
لنگڑے جانور قربانی نہیں کرنا جس کا لگڑا پن ظاہر ہو، والمریضہ ایسے ارجا البین ارجها والعورہ ایسے جانور کی قربانی کرنا جس کا اندھا پن ظاہر ہو، اندھا پن ظاہر ہو، آنکھیں برابر نہ ہو، اس کی قربانی نہیں کرنا، لنگڑے جانور کی قربانی نہ کرنا، والمریضہ بیمار جانور کی قربانی نہ ادا کرنا، والکبیرۃ التی لا تنکی اور اتنا بوڑھا جانور بھی سستا مل رہا ہے تو نہ خرید لینا جس کو جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو اور اس کے ہڈیوں کا گودا بھی سوکھ چکا ہو، اتنا کمزور، اتنا لاغر، اتنا بوڑھا، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنا۔ اور قربانی جو ہے ایک قربانی جو ہے پورے گھر والوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، انسان ایک سے زیادہ جتنا کرنا چاہے کرے، بس شرط ہے کہ دل میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، نمود و سمعہ نہ ہو، اپنی مالداری نہ دکھانا ہو، ورنہ جتنا چاہے کرے ثواب پائے گا۔ لیکن ایک قربانی ہر گھر کی طرف سے کیا ہے، ضروری ہے۔ آدمی قربانی کا جانور لے اور کہے اللہ میں اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر دے رہا ہوں، یہی سنت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام قربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی باتیں جو ہیں عشر ذی الحجہ کے متعلق کل جمعے کے خطبے میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔